ایک سوال کیا گیا کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا جی وہ بتاتے ہیں کہ ترمذی شریف میں روایت ہے اور سند ضعیف ہے۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ صرف ترمذی نے اکیلے نے تو روایت نہیں کی یہ حدیث، امام ترمذی کی سند میں ضعیف راوی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سند میں وہ ضعیف راوی کھڑا ہے۔ اس حدیث کی ایک صحیح سند میں بتا دیتا ہوں، یہ مستدرک امام حاکم اس کی حدیث نمبر 7556 7556 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ امام حاکم نے بھی صراحت کے ساتھ اس کو صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی صراحت کے ساتھ اس کو صحیح کہا ہے، حالانکہ ذہبی تو جلدی سے صحیح مانتے ہی نہیں کسی حدیث کو۔ تو یہ کہنا کہ ترمذی نے اس کی سند میں ضعیف راوی ہے لہٰذا ضرور ضعیف ہی ہے، تو اس کسی سند میں ضعیف راوی کا آ جانا اس سے یہ تو ثابت ہوگا اس محدث کہ ہاں یہ حدیث ضعیف سند سے، لیکن یہ سمجھنا کہ پورے ذخیرہ حدیث میں اس کی سند ہی وہ ضعیف ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری اور دل کی بیماری کی وجہ سے بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا جانور کیا اور کہا یا اللہ یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس کی سند صحیح ہے، یعنی دوسرے کی طرف سے قربانی کا ایک تصور تو ہوا نا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2810، مسند احمد بن حنبل 14837 نمبر حدیث ہے۔ تو میرے معزز سامعین یہ سمجھنا کہ دوسرے کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی تو یہ درست نہیں۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب نبی پاک کی یہ عبارت امن لم یوضع ہے من امتی، یہ اصل تو اس کے لیے ہے نا جو اس وقت سے پہلے نبی پاک کی امت سے لوگ گزر چکے ہوں اور قربانیاں نہیں کی، کہ لم ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے نا، اس وقت سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی، اگرچہ حکمن عام ہے یہ بعد والوں کو بھی محیط ہے، لیکن اصل عبارت اس میں کم از کم وہ لوگ تو ہے جو اس وقت فوت ہو چکے تھے اور قربانی کے وجوب کا وقت پایا۔